اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ یہ سورہ فیل ہے جو 5 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ عربی زبان میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں اور انہی ہاتھی والوں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ فیل کہا جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ میں وہ مشہور قصہ بیان ہوا ہے جو اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یمن کا حکمران جس کا نام ابرہہ تھا، اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسے کو بیت اللہ سمجھے، یعنی ایک تعمیر بنائی، کہا کہ یہی بیت اللہ ہے۔ عرب کے لوگ اگرچہ بت پرست تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم اور تبلیغ سے کعبۃ اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں پیوست تھی۔ جب ابرہہ نے یہ کلیسا بنایا، یہ تعمیر کی، تو عرب میں غصے اور غم کی لہر دوڑ گئی اور ان میں سے کسی نے رات کے وقت اس کلیسے میں جا کر گندگی پھیلا دی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے کچھ حصے میں آگ بھی لگ گئی۔ ابرہہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر میں نئی بات ہاتھیوں کی موجودگی تھی جس سے عرب لوگ ناواقف تھے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ہاتھیوں کے پاؤں میں زنجیریں ڈال کر ستونوں سے باندھ دیں گے اور پھر ہاتھیوں کو ہنکائیں گے تو بیت اللہ گر جائے گا۔ ان ہاتھیوں کا سردار محمود نامی بڑا ہاتھی تھا جس پر ابرہہ خود سوار ہو کر لشکر کی کمان کر رہا تھا۔ ابرہہ اس ارادے کے ساتھ مکۃ المکرمہ کی طرف روانہ ہوا کہ راستے میں جو بھی اس کا مزاحم ہوگا اسے نیز و نابود کر دیا جائے گا۔ بعض عرب قبائلوں نے مزاحمت کی مگر انہیں شکست ہوئی۔ ابرہہ طائف سے ہوتے ہوئے بلا خوف و خطر مکہ مکرمہ کے قریب وادی محصر کے مقام پر پہنچا۔ یہ جگہ مزدلفے کے قریب ہے جہاں آج کل سڑک پر وادی محصر کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ یہاں پہنچ کر اس نے ڈیرا ڈال دیا۔ مکہ مکرمہ سے 4-5 میل کا فاصلہ ہے۔ اس نے مکہ مکرمہ کے سردار کے پاس اپنا قاصد بھیجا کہ ہم بیت اللہ کو گرانا چاہتے ہیں، اگر تم کوئی تعارض نہ کرو تو تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ بیت اللہ کی متولی ہے، یہ اس کی توہین کسی صورت برداشت نہیں کریں گے بلکہ مزاحمت کریں گے، لہٰذا انہیں بھی کچلنے کا بہانہ ہاتھ آ جائے گا۔ اس وقت مکۃ المکرمہ کے سردار حضور علیہ السلام کے دادا عبد المطلب تھے۔ ابرہہ کا قاصد ان کے پاس آیا اور اپنا مدعا ظاہر کیا اور ساتھ یہ بھی پیشکش کی کہ اگر وہ چاہے تو ان کی ملاقات ابرہہ سے بھی کرائی جا سکتی ہے۔ عبد المطلب نے اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ اسی دوران ابرہہ کے لشکر والوں نے عبد المطلب کے 200 اونٹ پکڑ لیے تھے۔ بہرحال عبد المطلب ابرہہ کے دربار میں پہنچے۔ عبد المطلب جو تھے بڑے قد آور، بڑے وجیح اور باروب تھے اور مکۃ المکرمہ کے سردار تھے۔ ابرہہ نے جب انہیں دیکھا تو اپنی جگہ سے اتر کر نیچے آ گیا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ ترجمان کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ ابرہہ نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر کے لوگوں نے میرے اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں، میں ان اونٹوں کی واپسی کی سفارش کرتا ہوں۔ ابرہہ کہنے لگا، میں نے آپ کو بڑا عقل مند دانا سمجھا تھا مگر آپ نے بات عقل مندی کی نہیں کی۔ میں تو آپ کے بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں، تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں اور اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے میں نے ان کا مطالبہ کیا ہے۔ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ، اور اس گھر کا بھی ایک رب ہے، بیت اللہ کا مالک اللہ تعالی خود ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی فکر نہیں۔ ابرہہ یہ جواب سن کر ہنسا اور کہنے لگا، اب تمہارا خدا اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔
اور یہ کہنے کے بعد اس نے حکم دیا کہ عبد المطلب کے وہ اونٹ واپس کر دیے جائے۔ یہ اونٹ واپس کر دیے گئے۔ عبد المطلب انہیں لے کر واپس ہو گئے اور انہوں نے بیت اللہ سے لپٹ کر دعا کی، اے مولا کریم، ہم میں ابرہہ کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، لہٰذا تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ دعا کے بعد عام اعلان کر دیا کہ لوگ مکہ المکرمہ کو خالی کر دے، ورنہ ابرہہ کا لشکر آ کر انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ چنانچہ تمام لوگ اپنا اپنا سامان لے کر ادھر ادھر پہاڑوں پر چلے گئے۔ ابرہہ نے لشکر کو مکہ المکرمہ کی طرف چڑھائی کا حکم دے دیا۔ اللہ کی قدرت، جب وہ بڑے ہاتھی کو مکہ مکرمہ کی طرف ہنکاتے تو وہ گھٹنے ٹیک دیتا، باقی ہر سمت پر چلنے کو تیار تھا، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود وہ شہر مکہ کی طرف چلنے پر تیار نہ ہوا۔ اور عین اسی وقت سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول آنے لگے۔ یہ عجیب و غریب سرخ چونچ والے پرندے تھے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے تھے۔ ان کے 2 پنجوں اور منہ میں 3 کنکر تھے جو انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر پھینکنا شروع کیے۔ ان کنکروں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایٹم بم سے زیادہ طاقت ڈال دی تھی۔ جس سپاہی پر یا ہاتھی کو کنکر لگتا اس کے جسم سے پار ہو جاتا۔ لشکر پر جب یہ کنکر برسنا شروع ہوئے تو سارے ہاتھی بھاگ کھڑے ہوئے۔ لشکر کے سپاہیوں میں سے کچھ وہیں ہلاک ہو گئے، کچھ لوگ بھاگ گئے اور وہ راستے میں مر گئے، اور ابرہہ کے جسم میں ایک ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک ایک جوڑ گل کر سڑ کر گرنے لگا۔ اسی حالت میں اسے یمن لایا گیا اور وہاں اس کا سارا بدن بہہ بہہ کر ختم ہو گیا، اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ یہ واقعہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا تھا۔ اسی وجہ سے سیرت کی کتابوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی ہے، چونکہ یہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب سورہ فیل نازل ہوئی اس وقت یہ واقعہ بچے بچے کی زبان پر تھا۔ آپ علیہ السلام پر وحی کا نزول 40 سالہ زندگی کے بعد شروع ہوا، اور اس وقت یہ واقعہ عام تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا اس صورت میں ذکر فرما کر آپ علیہ السلام کو تسلی دی کہ رب ذوالجلال کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی اصحاب فیل کی طرح ناکام ہوں گے اگر آپ کی مخالفت نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت مبارکہ میں ذکر فرمایا قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس میں عبرت ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، گویا کہ وہ پتھر ان کے لیے ایٹم بم تھے۔ جس طرح آج موجودہ دور کے اندر کہتے ہیں نا ترقی یافتہ دور ہے، جہاز اوپر سے میزائل پھینکتا ہے، جی اوپر سے ایٹم بم پھینکتے ہیں تو لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے ذریعے سے 1400 سال پہلے یہ وحی نازل کر دی، اور یہ ایٹم بم کا تصور تو ہمیں ہماری قرآنی تعلیمات سے 1400 سال پہلے سے قرآن نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ جس طرح اصحاب فیل کا انجام ہوا، اللہ نے فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بوسا۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے حدود کو کراس کرتا ہے اور دین کی دشمنی سے باز نہیں آتا
تو ایسے لوگ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، ایسے لوگ اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ جس طرح اصحاب فیل کو اللہ نے ابابیل کے ذریعے سے ختم کیا، اسی طرح اللہ آج بھی قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے عذابات سے محفوظ فرمائے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔